بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین کرام، جس طرح کے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا کہ اس درس قرآن میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے سورۃ الفیل کا تعلق، سورۃ الفیل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، تو اس کا جو تعلق سورۃ القریش اور سورۃ الہمزہ کے ساتھ ہے۔ سورۃ الفیل کے بعد جو سورت ہے وہ سورۃ القریش ہے، اور سورۃ الفیل سے جو پہلے سورہ مبارکہ واقع ہے وہ سورۃ الہمزہ ہے۔ تو سورۃ القریش کے ساتھ اس کا ہم اگر تعلق دیکھیں نا سورۃ الفیل کا، تو سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے اوپر جو اس وجہ سے انعام کیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے خادمین ہیں، انعام کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا۔ دوسرے لوگوں کے لیے ہزاروں خطرات ہوتے تھے لیکن وہ بے خوف و خطر رہتے اور کاروبار کرتے تھے۔ تو یہ جو انعام اللہ نے قریش پر کیا اس وجہ سے کہ وہ خانہ کعبہ کے خادمین تھے، اس کا ذکر سورۃ القریش میں ہے۔ تو اسی مناسبت سے سورۃ الفیل میں خانہ کعبہ کا جو اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا، تو اس لحاظ سے دو انعامات، ایک خانہ کعبہ جس کے خادمین تو قریش تھے، مکہ والے تھے، ان کے دفاع کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے خود دفاع کیا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اور اس وجہ سے قریش کی، اہل مکہ کی دوسرے لوگوں پر ایک سپریمیسی اور ایک احترام مزید بڑھا۔ تو اس طرح سے سورہ فیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی بدولت جو اہل مکہ پر انعام کیا اس کا ذکر ہے، اور سورۃ القریش میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر خانہ کعبہ کے خادمین ہونے کی وجہ سے جو انعام کیا اس کا ذکر ہے۔ تو یہ ایک مناسبت ہے۔ بیت اللہ کے حوالے سے دونوں صورتوں میں ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق اہل مکہ اور قریش مکہ پر ظاہر اور عیاں ہوتا ہے۔ باقی سورۃ الفیل کا جو کہہ لیں ربط جو ہے اور ریلیشن سورۃ الہمزہ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ سورۃ الہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک متکبر شخص کا کردار پیش کر کے ایک اس کے لیے وعید اور تھریڈ جاری کیا ہے کہ جو مال کے نشے میں مخمور ہو کر لوگوں پر طعنہ زنی کرتا ہے، ان کی عیب نکالتا ہے، غیبت کرتا ہے، ان کو حقیر سمجھتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، جو طاقت کے نشے میں، مال کے طاقت کے نشے میں جو لوگوں کی تحقیر تذلیل کرتا ہے، ایسا شخص تباہی کے دانے پر ہے۔ اس کا مال، اس کی طاقت اس کو تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ یحسب ان مالہ اخلد کلا لینبذن فی الحطمہ، تباہی اس کا نصیبہ ہے۔ یہ تو سورۃ الہمزہ میں بیان ہوا نا۔ اب سورۃ الفیل میں جو بندہ تکبر میں اس قدر بڑھ جائے کہ انسانوں سے بڑھتے ہوئے اللہ کے شاعر کو بھی پامال کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا انجام آخرت میں تو برا ہونا ہی ہے۔ آخرت میں تو اس کے لیے ڈسٹرکشن اور تباہی ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ سورۃ الفیل کا مضمون ہے۔ طاقت کے نشہ میں ابرہہ نے کہا تھا، جب جناب عبد المطلب نے اس کو کہا نا کہ میرے اونٹ مجھ کو دے دو، تو کہنے لگا تم اپنے اونٹ بچانے آئے ہو، میں تو تمہارا معبد، تمہاری عبادت گاہ کو گرانے آیا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا تھا وہ اللہ کا گھر ہے، تو جانے اور وہ جان، تو میرے اونٹ مجھے واپس کر۔ تو ابرہہ نے طاقت کے نشے میں کیا کہا تھا کہ اب اللہ بھی مجھ سے اس گھر کو نہیں بچا سکتا۔ تو یہ اس کا جو تکبر تھا، اس کا پھر انجام اللہ نے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ سورۃ الفیل کا محترم ناظرین کرام ما قبل اور ما بعد دونوں صورتوں کے ساتھ تعلق تھا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کے جو پس منظر میں واقعہ ہے اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔